اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی آئے، ان کا نام سعد الاسود تھا، اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری شادی کروا دیں، میں بہت کالا بھی ہوں اور بدصورت بھی ہوں، مجھے کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں دیتا۔ رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا عمر بن وہب یہاں بیٹھے ہیں؟ کسی نے بتایا کہ نہیں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آؤ۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دیں۔ عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تجھے میں اپنی بیٹی نہیں دوں گا، تم غریب کو اپنی بیٹی کیسے دے دوں؟ سعد الاسود انہی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نے ساری بات سن لی تھی۔ بیٹی نے اپنے والد گرامی سے کہا کہ ابا جان، آپ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ٹھکرایا ہے، آپ جائیں اور جا کر ہاں کہہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری وجہ سے انکار کیا ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کیسے گزارا کرے گی، آپ وہاں جائیں اور جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے ہی مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا، عمر بن وہب، آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، آپ میری بیٹی کا سعد الاسود کے ساتھ نکاح پڑھا دیں۔ رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 400 درہم حق مہر کے بدلے ان کی بیٹی کا حضرت سعد الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح پڑھا دیا اور حضرت سعد الاسود سے فرمایا کہ اپنی بیوی کو لے جاؤ۔ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا تھا اور وہ امیر بھی تھے۔ وہ ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی تھی۔ سعد الاسود ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا اور 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ سعد نے سوچا، 400 درہم تو بیوی کو حق مہر دے دوں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لیے لیتا ہوں، اور وہ اسی نیت کے ساتھ بازار چلے گئے۔ ابھی بازار میں پہنچے ہی تھے کہ اعلان ہوا کہ مدینے پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی کہ مسلمانوں آؤ دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف کا خیال سعد الاسود کے دل سے نکل گیا۔ انہوں نے ایک گھوڑا اور تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گرا اور بدوؤں نے ان پر حملہ کر دیا تو اچانک دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعد پر نظر پڑی تو لپکے۔ آپ نے فرمایا، سعد تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو میں نے تمہاری بیوی کے پاس بھیجا تھا۔ تب تک سعد الاسود شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد کی طرف لپکے، سعد کے سر کو اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر سعد کے چہرے پر پڑنے لگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار سے کہنے لگے، سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے، تو کتنا خوشبودار ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مسکرائے اور فرمایا، رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پر پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ رو رہے تھے، پھر اچانک آپ
مسکرا پڑے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سعد کی جدائی میں رو رہا تھا اور میں مسکرایا اس لیے کہ مجھے سعد کے جنت میں عالی شان محلات نظر آ رہے تھے۔ دوستو، اللہ حافظ۔